السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ آج ہم 1 ستمبر 2024 بروز اتوار خوش قسمتی سے آج ہمارا آنا مدرسہ اسلامیہ عربیہ کاشف العلوم گوس ضلع کپوارہ کشمیر میں ہوا ہے، اور یہ مدرسہ ہماری بچپن کا اور ہماری زندگی کے ایک خوشگوار اور کامیاب مستقبل کا ضامن ہے، اور اسی مدرسے سے ہمیں زندگی کے نشیب و فراز سے واقف ہونے کا موقع ملا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہی مدرسہ ہے، اور اس جیسے دوسرے مدارس ہیں جو ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں اور ایک خوشگوار اور پرلطف زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ سکھاتے ہیں۔ اور یہ وادی لولاب، جس کو شعراء نے بھی اپنے شعر سے جن کی اپنے اشعار میں جس کی تعریف کی ہے، جس کے حسن کی تعریف کی ہے، اور جس کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار میں ان کا تذکرہ کیا ہے، یہ وادی اور یہ علاقہ جو کہ ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیوی حسن کا ایک مجمع اور ایک سنگم ہے، یہاں اللہ نے ہر طرح کے حسن کو جمع فرمایا ہے۔ آپ یہاں کے ہرے بھرے جنگلات کو دیکھیے، یہاں کے حسن کو دیکھیے، اور اس حسن کو دیکھنے کے بعد بے ساختہ زبان پر یہ شعر آ جاتا ہے کہ مرغان سحری ہے تیری یادوں میں بےتاب، اے وادی لولاب، اے وادی لولاب۔ یہی علامہ کشمیری حضرت مولانا خاتم الفقہاء والمحدثین حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ رحمتً واسعہ کا آبائی وطن بھی ہے، اور علمی دنیا میں بھی حضرت کی شخصیت نے اس علاقے کو بلکہ پوری ریاست کو مشہور و معروف کیا ہے، اور آج بھی وہ حسن جو ہے، وہ برکتیں جو ہیں یہاں موجود ہیں۔ اور میری مراد ہے کاشف العلوم کا دارہ جدید، جہاں میں بھی خود بھی پہلی بار آیا ہوں، اور یہاں کے جو طلباء ہیں، ننھے منھے طلباء ہیں، ان سے ملنے کا موقع ملا ہے، اور ہم یہاں بڑے خوش ہو رہے ہیں، بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں، اور ایک دلی سکون حاصل ہو رہا ہے یہاں کے حسن کو دیکھ کر، یہاں کے دارہ جدید کو دیکھ کر، اور یہاں کے ہرے بھرے جنگلات۔ اور دیکھیے کیسے وادی، کتنی خوبصورت وادی ہے، اور کیسے ہرے بھرے جنگلات ہیں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی اور خوشکن ہوائیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتوں، اس کے احسانات اور اس کی بے بہا مہربانیوں کا ایک مظہر ہے، جس پر ہمیں تہہ دل سے ہم سب کو شکر گزار رہنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ذرا ہم یہاں کے بچوں سے ذرا کچھ تعارف کرا لیتے ہیں، جو یہاں اس وقت زیر تعلیم ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں اور امت کے نونہال ہیں۔ ہم ان سے بس صرف ان کی آواز آپ تک پہنچائیں گے، اور ان سے کچھ ذرا تعارف کریں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ یہاں کیسے رہ رہے ہیں، اور آپ کا شب و روز اور رات دن کیسے گزر رہے ہیں، کیا آپ اس کے یہاں کے ماحول سے، یہاں کی تعلیم سے آپ مطمئن ہیں، خوش ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ بچے اپنی ہی زبانی آپ تک اپنے مافی ضمیر کو پہنچائیں گے، اپنے خیالات کو پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے میں ایک بچے سے ملتا ہوں۔ جی بیٹے، بتائیے آپ کا کیا نام ہے؟ طالب حسین بکرا، کہاں رہتے ہیں آپ؟ کھانا گن، خانہ گنڈ میں رہتے ہیں۔ خانہ گنڈ کتنا دور ہے یہاں سے بیٹے؟ یہاں سے قریب، تھوڑا قریب میں ہے۔ اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں؟ یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سارا نظام ٹھیک ہے، کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے کا، پڑھانے کا، جی بہت کوئی اچھا۔ شکایت تو نہیں ہے؟ جی نہیں، کسی قسم کی کوئی سختی تو نہیں جی ہے؟ نہیں۔ جی ذرا کچھ سنائیے، قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے، کچھ سنائیے جو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیے سامعین، یہ ننا منا بچہ جو ہے یہ قرآن پاک کی سورۃ المزمل کی تلاوت کر رہا تھا. یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کیجیے. نصف رات تک یا اس سے کچھ کم حصے میں اللہ کے سامنے کھڑا رہیا کیجیے، یعنی تہجد پڑھا کیجیے. نصفہ او انقص او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی ایسے ٹھہر کے پڑھا کرو کہ اس کے حروف، اس کا لہجہ، اس کا لب و لہجہ، اس کا تلفظ اور اس کے مخارج صحیح ہوں. تو ماشاءاللہ یہ مدارس ہمارے جو ہیں یہ اسی چیز کی طرف اپنی تمام توجہات کو مرکوز کرتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اس کام کو زندہ رکھا جائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اعمال، اخلاقیات کو زندہ رکھا جائے. اسی لیے ان مدرسوں کو قائم کیا جاتا ہے. اب ہم دوسرے بچے سے ملتے ہیں. بیٹے کیا نام ہے آپ کا؟ سبزار احمد. کچھو روزن مظہر چھو روزن. کیا شو ناو؟ سبزار احمد شیخ. کیا شو کران یہ پران چھو؟ کیا شو پران؟ قرآن. کس سے پار پڑھو؟ یا اب آسو تو اصل چھا مدرسے روزنک بیہنک کھینک چینک وتھنک بیہنک سوری انتظام چھا اصل؟ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ کمی ما چھِ؟ کیا چھو باسان تُہۍ کیا ؤنِو تُہۍ مدرسہٕ کِس بارس منٛز؟ ہاں بیٚیہِ کھٮ۪ن چٮ۪نس منٛز ما چھِ کانٛہہ پرٛابلِم؟ شۄنٛگنس منٛز وتھنس منٛز بیہنس منٛز ما چھِ کانٛہہ پرٛابلِم؟ تُہۍ چھُوا خۄش ییٚتہِ روٗزِتھ؟ ماشاء اللہ جزاکم اللہ. تُہۍ ؤنِو کتہِ چھُو روزان بیٹا؟ دردپورِ چھُو روزان. دردپور کپٲرۍ گوٚو ییٚتہِ؟ کوتاہ دوٗر چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ؟ زیادٕ دوٗر چھُنہٕ کینٛہہ تہِ، نزدیٖکی چھُ. کوتاہ کال گوٚو ییٚتہِ پران؟ تۄہہِ کیٛاہ چھُو وٲنٛس؟ 12 وُہٕرۍ چھُو تُہۍ پران چھُو ییٚتہِ. کیٛاہ چھُو پران؟ حفظ. کٔژ سپار کٔرِو حفظ؟ روزنُک وتھنُک بیہنُک کھٮ۪نُک چٮ۪نُک سورُے انتظام چھُ اصل؟ باقٕے ما کانٛہہ کمی ما چھِ؟ کُنہِ کانٛہہ سختی ما چھِ؟ بیٚیہِ ما چھُ کینٛہہ؟ بیٚیہِ ما چھُ تۄہہِ باسان اَتہِ چھِ کینٛہہ کمی، أسۍ چھِ تنٛگ گژھان یا أسۍ آیے بٔلۍ یور أسۍ چھِ پچھتاوان، تہِ ما چھِ گژھان؟ یعنی ان بچوں یہ بچے یہاں رہ کے بڑے خوش ہیں، کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، بڑی خوشحال ہیں. یہ ہے ماشاء اللہ ان کے چہروں پر بشاشت ہے، مسکراہٹ ہے اور بڑے اچھے سے یہ جواب دے رہے ہیں. گوبرا کیسا قرآن بوزنے ہوتے کیسا یاد چھوتا ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. جزاکم اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھیے تلاوت کر رہے تھے والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مستور، اور ایسی کتاب کی جو پردے کے اندر ہے، فی رق منشور، اور ایسے ورقوں کے اندر ہے جو پھیلا دیے گئے ہیں، فی بیت المعمور، اور بیت معمور میں ہے، والسقف المرفوع، اور اس آسمان کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. قسم کھانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. والبحر المسجور، اور قیامت کے دن اللہ سمندروں کو بھڑکا دیں گے اور سارے میں آگ لگ جائے گی جب قیامت آئے گی. اور ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے. تو ہم سب کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں. امید چھو تہ ایسو یہ لکٹن بچن یہ معافی ضمیری کے سائے پن خیالات اور پن سوچ کر اظہار اس برہ کن تہ آسو یہ پسند آمد. امید چھو تُہۍ تہِ ترٲیِو پنٕنۍ بچہ مدرسہ پرنہٕ باپت. ییٚتٮ۪تھ تُہۍ دِنی تعلیٖم پرناوان چھُو تتہِ تہِ تھٲیِو تُہۍ قرآن تہِ پننٮ۪ن بچن سۭتۍ سۭتۍ، یِم زیورٕ سۭتۍ تہِ کٔرۍہوٗن اور یِم گہن سۭتۍ تہِ کٔرِو تُہۍ پنٕنۍ بچہ آراست. تِمن پرنٲیِو دیٖن تہِ، تِمن پرنٲیِو دُنیا تہِ، یُتھ یہِ دُنیا تہِ روزِ سون خوشحال تہٕ کامیاب، ٲخرت تہِ روزِ کامیاب تہٕ خوشحال. اللہ تعالیٰ تھٲیِن سون دُنیا تہِ آباد تہٕ شاد، ٲخرت تہِ کٔرِن آباد. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.